اچھا آپ فائنلی اتنے سینئر ہو گئے کہ نیشنل کالج آف آرٹس کے آپ پرنسپل مقرر ہو گئے، لیکن صرف 6 ماہ آپ نے وہاں پہ پرنسپل شپ کی، اس کی کوئی خاص وجہ ہے کہ صرف 6 ماہ؟ آپ وزٹ وہ ٹیمپریری جاب تھی ایکٹنگ پرنسپل کی، تو سینیورٹی کے لحاظ سے مجھے انہوں نے سلیکٹ کیا تھا. نہیں آپ ڈیزرو تو کرتے تھے پرماننٹ. نہیں میں نے اب کبھی نہیں اپلائی کیا، یہ تو ایڈورٹائز ہوتا ہے پھر اپلائی نہیں اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ مطلب کیونکہ جس طرح لٹریچر میں ہے اور بہت سارے فنون میں ہے کہ گروپ بندی ہوتی ہے، وہاں پہ بھی ہے، مگر یہ میں اس میں وہاں پہ بہت اسٹرانگ ہے، بہت زیادہ ہے، مگر یہ تھینک لیس جاب ہے، آپ ہر ایک کو خوش نہیں کر سکتے. تو میں جب ماسٹرز کیا، پھر میں نے ایم پی اے کیا، ماسٹر آف پبلک ایڈمنسٹریشن 2002 میں ایچ او ڈی بننے کے لیے، تاکہ میں اپنے ڈپارٹمنٹ کو دیکھ سکوں. یہ ساری ایڈمنسٹریشن کی نہیں کہانی آپ تھی. نے 6 مہینے صرف پرنسپل شپ کی؟ 6 یا 8 مہینے تھا، آگے پھر انہوں نے چینج کر دیا، دوسرا آ گیا، کیونکہ اس کے بعد جعفری کون صاحب، آیا اس کے بعد؟ اس کے بعد سجاد کوثر آئے تھے. اچھا سجاد کوثر ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ خالد اقبال صاحب کو بھی آفر کیا تھا، وہ نہیں. اچھا وہ تیار ہی نہیں؟ نہیں بالکل بھی میں بھی نہیں تیار تھا. انہوں نے کہا جی بالکل وہی بات ہے، انہوں نے کہا جی میں سوٹیبل ہی نہیں ہوں، میں ایکٹنگ ہوں، خود کو ایکٹنگ ہی کہتے رہے، حالانکہ ان کو پرماننٹ کیا گیا. جی ہاں اینڈ فائنلی میرا خیال کچھ عرصے کے بعد ان کو چینج کیا گیا. اچھا آپ کے جو ہے کچھ لوگ کہتے ہیں، میں نہیں کہتا، کہ آپ کو کچھ شکایتیں ہیں اپنے شاگردوں سے کہ وہ اتنے بڑے بڑے رتبوں پہ پہنچ گئے لیکن انہوں نے آپ کی اس طرح قدر نہیں کی جس طرح قدر کرنی چاہیے. طاہر صاحب ایک بات کہوں، نو ایکسپیکٹیشن نو ڈپریشن. اگر تو کسی سے ایکسپیکٹ کرنا شروع ہو جائے نا تو وہ پورا نہیں ہو سکتا، تو وہ اس میں ڈپریشن ہوتا ہے. میں نے آج تک کسی سے ایکسپیکٹیشن کی نہیں، دیا ہے. میرے والد صاحب کہتے تھے بیٹا ایسے کرنا ہے، ایسے نہ کرنا. اچھا تو میں نے ایسے لیکن کیا. آپ کو یہ ایک فخر تو ہوتا ہے نا؟ ہاں وہ ضرور ہے، کیونکہ یہ سارے میرے بچے ہیں. تو اولاد جو ہے وہ جتنی بڑی سے بڑی ہو جائے، ماں باپ کو تو فخر ہی ہوتا ہے نا. تو یہ جتنے مرضی بڑے ہو جائیں، اب کوئی پوچھتا ہے کہ جی کون بہتر ہے، میں نے کہا سارے بہتر ہیں. ایک ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں، ادھر اگر تکلیف ہوگی تو یہاں پہ پہنچے گی دل پہ، ادھر ہوگی تب بھی دل پہ آئے گی، ادھر ہوگی. تو یہ سارے پڑھائے تو میں نہیں ہیں، تو میں کہوں یہ اچھا ہے تو یہ برا ہے. نہیں میں اپنی اپنی فیلڈ میں جو کام کر رہے ہیں. وہ جتنے بھی نام لیے گئے ہیں جی ہاں وہ سب بہت ٹاپ کے ہیں ماشاء اللہ. میں آپ سے یہ پوچھ ہی نہیں رہا کہ ان میں بہتر کون، میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ ان میں محنتی کون تھا اور آپ کو اچھا کون سا لگتا ہے. سر جی محنت آپ کے کام میں ہے، کام کروانے میں ہوتی ہے. ماسٹر کو بھی چاہیے نا کہ کیسے محنت کرواتا ہے. ہم نے تو ان کا نفسیات سمجھ دیکھ کے تو اس کو محنت پہ ڈالا ہے، اور وہ تو ماشاءاللہ ہر ایک بندہ کام اپنے کام پہ کر رہا ہے. عمران ماشاءاللہ بڑا اچھا جا رہا ہے. اب ہمیں خوشی ہوتی ہے جب یہ مخاطر انٹلیکٹ ایوارڈ ملا تھا تو اس کی والدہ آئی ہے شازیہ کی کہ جی اس کو انٹلیکٹ ایوارڈ ملا ہے. میں نے کہا بات کرنی ہے تو پھر عائشہ بہت آپ کے عائشہ ماشاءاللہ بڑی اچھی کام کر رہی ہے، اور امبرین آج کل بہت اچھا کام کر رہی ہے، ہوسٹن میں ہے. اچھا علی کاظم نے بھی سیکھا؟ علی کاظم نے بھی ماشاءاللہ بڑا اچھا کر رہا ہے. یہ الیکٹیو تھا اس کا. آرم نعیم نے بھی سیکھا، اور وہ ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کرتے ہیں سارے. نصرہ جو ہے، نصرہ آسٹریلیا میں ہے. خادم علی ہے، خادم علی کی تو بڑی لمبی کہانی ہے، میں تو کوئٹہ سے اس کو لے کے آیا تھا. شازیہ جو ہے ان سے کبھی ملاقات ہوئی؟ ہاں جب بھی آتی ہے وہ مجھ سے مل کے جاتی ہے، بغیر میرے ملے. کسی کو ملے یا نہ ملے، اس کی والدہ کہتی ہے بشیر صاحب سے کہتے نا میں اس تاریخ کو آؤں گا، میں نے اور کسی کو بتانا نہیں. تو ایک دن آئے گی، جو بیٹھا ہے جو کھا رہا ہوں میں اسی میں، تو ایک گپے مارے گی، کچھ ٹائم گزارے گی اور پھر چلے جائے گی. اچھا استاد جی، میرے تو آپ استاد نہیں، میرے تو آپ بچوں کے طرح. بچوں ہوں گے آئی ڈونٹ کیئر. ہمارے دوست ہیں آپ، میرے خیال 50 سال ہو گئے ہمیں جی ہاں جی ہاں ایک دوسرے کو جانتے ہوئے. تو مطلب ہے کہ ظاہر ہے کہ بھئی پیاس تو ہوتی ہے لوگوں کو یہ ہنر سیکھنے کے لیے،
اور آپ کے بعد کون سکھائے انہیں؟ سر جی آپ آج کل کیا کر رہے ہیں مثلا؟ آج کل ماشاءاللہ میری جگہ پہ 11 ٹیچر ہیں، میں نہیں، اکیلا ہوتا تھا۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم آپ میں میں تو اس وقت اسٹوڈیو اپنا چلا رہا ہوں اور وہاں پہ اسٹوڈنٹ آتے ہیں۔ یہ گرمانی ہاں سینٹر؟ جی، گرمانی سینٹر میں اچھا۔ آفٹر ریٹائرمنٹ وہ مجھے گرمانی جو ہے نا، شاہد امین صاحب انہوں نے مجھے اپنی جگہ دی ہے، اور وہاں پہ میں اسٹوڈیو میں اسٹوڈنٹ آتے ہیں، ڈرائنگ کرتے ہیں، کچھ سیرامکس کرتے ہیں، کچھ خطاطی کرتے ہیں، کیلیگرافی۔ اچھا۔ میں اپنا ایک انسٹیٹیوشن اور میوزیم بنانا چاہ رہا ہوں، اور گورنمنٹ سے میں نے ریکویسٹ کی ہے مجھے جگہ دیں تاکہ میں اپنا جو کلیکشن ہے میری وہ اس میں میوزیم میں کنورٹ کروں، اور اس کے ساتھ 4 سبجیکٹ وہ کرنے ہیں میں نے، انسٹیٹیوٹ بنانا ہے جس میں یہ منیچر بھی ہوگا، کیلیگرافی ہوگی، اور فریسکو، اور یہ نقاشی، یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس میں پڑھائی جائیں، اور اس کا ایک میں اچھا، بنا یہ میوزیم جو ہے یہ تو باہر طور اس کو اسٹیبلش ہونا چاہیے، اور آخر میں جیسا کہ میں نے کہا کہ بھئی آپ تو برگد ہیں، برگد کے ہر پتے کو تو ہم صاف کر کے نہیں دیکھ سکتے کہ اس کی قسمت کی لکیریں کہاں سے شروع ہوتی۔ میں ان کو آفر کیا ہے کہ ٹیچرز ٹریننگ پروگرام میں 3 سال کا بنا دیتا ہوں، آنے والے بچے جو ہیں نا ان کو یہ ٹیچنگ علیحدہ چیز ہے، کہاں پہ؟ آرٹسٹ NCA میں بنا لیں یا میں اپنے انسٹیٹیوشن میں بنا لیتا ہوں، تو یہ ٹرینڈ کر دیتا ہوں۔ ٹیچنگ ایک ڈفرینٹ چیز ہے۔ میں پینٹر ضرور ہوں مگر میں ٹیچ نہیں کر سکتا، کمیونیکیٹ نہیں کر سکتا، تو وہ ختم ہو جاتی بات۔ اب آئندہ میں تو ساری زندگی نہیں، انہوں نے کہا تھا کہ آ کے 3rd ایئر پڑھائیں، میں نے کہا آپ مجھ سے غلط کام لے رہے ہیں، مجھے اگر کہنا ہے تو میں آپ کو ٹیچر ٹریننگ پروگرام بنا دیتا ہوں، اور اس میں 3 سال کے لیے مجھے 4-5 بچے دیتے، میں ان کو ٹریننگ دیتا ہوں ہاؤ ٹو ٹیچ منیچر۔ یہ اسپیشل سبجیکٹ ہے، یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ کو رنگ ونگ پکڑا دے، اس میں ٹیکنیکل بڑا مواد ہے۔ تو ٹیچرز ٹریننگ پروگرام اگر میں بنا دیتا ہوں تو یہ آئندہ آنے والے وقت میں، اس لیے میں ریٹائرمنٹ کے بعد میں نے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا کہ آ کے وزٹنگ پہ پڑھائیں، میں نے کہا نہیں، اتنے اسٹوڈنٹ ہیں دیے میں نے، ان سے کام لیں آپ۔ درست۔ اب 10 اسپیس دیں گے تو آگے کام کریں گے نا۔ تو یہ ماشاءاللہ یہ کر تو رہے ہیں، مگر وہ انٹینسٹی جو ہے نا ان کی، کچھ تھوڑا سا اپنا بھی وہ کام میں مصروف ہوتے ہیں، دوسری جگہ ہے کہ وہ ٹیچنگ کا جو ایک پروسیس ہے نا، اس سے تھوڑا سا اس کو ٹرین کرنے کے لیے ایک باقاعدگی سے ان کو ٹریننگ دینی چاہیے، تاکہ یہ ٹیچر ٹریننگ پروگرام جتنے بھی دنیا میں ہو رہے ہیں، اب کنڈر گارڈن کی کلاس نہیں دیتے، اگر PhD بھی کی ہو، اگر ٹیچر ٹریننگ پروگرام نہ کیا ہو تو وہ نیشن بلڈنگ کا کام ہے۔ ظاہر۔ تو وہ میں نے ان کو آفر کیا تھا کہ جی یہ آپ کر لیں، اگر ان کی سمجھ اچھا، میں بہرحال میں تو یہ تو ایک بہت سالڈ کام، لیکن میں ایک تو آخر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو خواتین و حضرات، ہمارے ہاں جو یہ کانسیپٹ ہے نا کہ کسی بھی معروف کام کرنے والا، مثلا ہمارے جو رائٹر ہیں ان کے گھر انہوں نے ان کے اوپر بلڈوزر چلا کے منٹو کے وہاں پلازے بنا دیے، اور بے شمار جو رائٹر ہیں ان کی کوئی نشانی نہیں، امرتا شیرگل کا صرف فلیٹ ہے۔ اسی طرح ہی جو پینٹر ہیں ان کی کوئی یہاں پہ میوزیم نہیں ہے، چغتائی میوزیم ہے لیکن وہ پرائیویٹس ہے، وہاں پہ عام پبلک جا ہی نہیں سکتی۔ سادگین کے حوالے سے سنا ہے کراچی میں کچھ ہو رہا ہے، لیکن یہ کیسی بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے جو اتنے ہی جائنٹ پینٹر، آپ جا کے یورپ دیکھیں، وہاں گلی گلی میں میوزیم ہے جو ٹوٹلی ان نون ہمارے لیے، لیکن انہوں نے ان کا کام سنبھالا ہوا ہے۔ تو بشیر جو ہیں یہ تو مطلب ہے کہ ایک یونیک نابغہ روزگار منیچرسٹ، یعنی پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک شخص جو ہے، اور ابھی آپ ان کا کام بھی دیکھیں جو ہے، اس کے بارے میں میں نے تو کچھ عرض نہیں کرنا، جو اس کے فن کی باریکیوں سے آگاہ ہیں۔ جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ اپنے استاد کی رحلت کی خبر سن کے یہ بے ہوش ہو گئے تھے، ان کا فن بھی ایسا ہے کہ بندہ جو سمجھنے والا ہو تو وہ ہوش میں نہیں رہتا۔ بہت بہت شکریہ۔